السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع کی طرف نشاندہی کریں گے اور ایسے حقائق آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو نہ صرف کراچی شہر کے باسیوں کے لیے بلکہ پورے سندھ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے باعث تشویش بنا ہوا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے اندرون سندھ کے لوگ بھی اور شہری علاقوں کے لوگ بھی کافی مشتعل بھی ہیں اور ان میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی ایک جانا پہچانا نام ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی جب کراچی میں آیا تھا تو لوگوں نے اسے بہت زبردست طریقے سے ویلکم کیا تھا، بہت انہیں خوشی ہوئی تھی کہ بحریہ ٹاؤن ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا، ایک لیونگ سٹینڈرڈ دے رہا ہے، انٹرنیشنل معیار کا، اور لوگوں کو، ایک متوسط طبقے کو اور اس سے جو اپر کلاس ہے اس کو رہنے کی ایک بہت ہی اچھی جو فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ اور یہی ہوا، بحریہ ٹاؤن جب آیا اس نے اپنا جو سٹینڈرڈ ایک مینٹین کیا اور جو دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سٹینڈرڈ پاکستان میں کہیں بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بحریہ ٹاؤن کو راتوں رات ہی مقبولیت ملی، اور نہ صرف بحریہ ٹاؤن کراچی بلکہ پھر پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی اس میں توسیع ہوئی۔ گزشتہ کچھ روز پہلے ایک واقعہ ہوا بحریہ ٹاؤن کے پاس، اور وہ واقعہ کیا ہوا اس کی سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا۔ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیں اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، فائرنگ ہو رہا ہے یہاں پہ جی، یہاں پہ دیکھو جی، فائرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کے اوپر، اور دیکھو مار رہے ہیں اس کو، دیکھو دیکھو کیسے ہمارے بندے کو مار رہے ہیں، دیکھو دیکھو بہت ظلم ہو رہا ہے یہاں پہ۔ دیکھو ہمارے بندے کو مار دیا ہے، ان لوگوں نے پہلے ظلم بہت کر رہا ہے، آپ دیکھ سکتے ہو۔ ابھی یہاں پہ بہت فائرنگ ہوئی ہے، ایک بندے کو بھی مار دیا گیا ہے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، ایک کو گولی لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو جی۔ ابھی دیکھو پتھر باری کر رہے ہیں اور دیکھو گولیاں مار رہی ہیں، دیکھو 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 کیسے گولیاں مار رہی ہے، بہت ظلم ہو رہی ہے یہاں پہ، ہمارے اوپر فائرنگ کر رہے ہیں، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھو فائرنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، روزے کی حالت میں ہم اس کو بگانے آئے ہیں کہ ہم کو گولیاں مار رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ یہ بچ کے چیرے لگی تھی کم چاہ لاپا پیدر ماں استاد کا ادھر لاپا تیر لگتی سرا ڈنڈا لگی تھا، ڈنڈا نہ لگے ہماری چی لگتا، اچھا تیر لاپا لگتا، آؤ بس یہ تو دھیما استاد ہے بیٹا شان کا تیر جانے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، اور اس ویڈیو میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کا عملہ اور ان کے سیکیورٹی کے لوگ اور دوسرے لوگ مقامی لوگوں کے ساتھ گتھم گتھا ہیں، وہاں پر مار پٹائی ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وہاں فائرنگ بھی کی گئی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ اس واقعے کے حوالے سے مزید ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان محترم الطاف شکور صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے، اور بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہم آپ کو مزید یہ حقائق بتاتے ہیں۔ جی الطاف شکور صاحب، آپ نے دیکھا یہ ویڈیو بھی دیکھی؟ جی جی بالکل، اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ کافی آپ نے دیکھا ہوگا، جی جی۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اختر شاہین رند صاحب، آپ کو اور آپ کے چینل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع پر پروگرام کیا، کیونکہ بحریہ ٹاؤن کسی کو پروگرام کرتے ہوئے 11,000 وولٹ کا کرنٹ لگتا ہے، لیکن آپ کی ہمت اور آپ کی جرأت کو سلام کہ آپ نے پروگرام کیا اور مجھ جیسے منہ پھٹ آدمی کو آپ نے اپنے پروگرام میں بلا لیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ملک ریاض ایک ایسا اے ٹی ایم کارڈ ہے جو ہر لیڈنگ پولیٹیشین کو، لیڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کو، اور نہ جانے کس کس کو خریدنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو
اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بیکنگ کے بغیر کوئی اس طرح کا ٹائکون فلورش کر سکے. میں تو کہوں گا کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تھے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی کتاب نہیں آئے گی. لیکن اگر کوئی نبی آتا یا کوئی کتاب آتی تو جس طرح حامان فرعون کا ذکر ہے ملک ریاض کا ذکر ضرور ہوتا. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ظاہری بات اب نبی نہیں آئے گا, کتاب نہیں آئے گی. میں دوبارہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ملک ریاض درباری ملاؤں کو میرے پیچھے نہ لگا دے. تو ایک بات اور یہ کہ پیپلز پارٹی کی آشیرواد کے بغیر یہ کچھ ہو نہیں سکتا. اور اس پورے کرائم میں جو کچھ ہو رہا ہے بحریہ سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, اس میں پیپلز پارٹی پوری طرح ملوث ہے. اس کا دیکھیں, آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے چونکہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہو گئی سوشل میڈیا پر, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک اے سی کو معطل کر دیا, ایک ایس ایچ او کو کر دیا اور ایک مختار کار کو. تو یہ تو آئی واش ہے, یہ تو فیصلے زرداری کرتا ہے, یہ تو فیصلے بلاول بھٹو کرتا ہے, کیونکہ ان کو الیکشن کے لیے فنڈ چاہیے. بلا وجہ تو ملک ریاض نے لاہور کے اندر اتنا بڑا عالیشان محل بنا کر زرداری کو گفٹ نہیں کیا تھا نا. تو یہ تو سب اس طرح آپس میں چلتے ہیں. ایک اور چیز جو اس موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ملک کے اہم ادارے ہیں, جب ان کے ہائی آفیسرز ریٹائر ہوتے ہیں, چاہے جوڈیشری ہو, چاہے آرمی ہو, چاہے بیوروکریسی ہو, وہ موسٹلی بحریہ والے ہنٹنگ میں لگا رہتا ملک ریاض کو ان کو ہائر کر لے, ان کو خرید لے. ٹھیک ہے, تو اب جب بھی ان کی اداروں میں ان کی وہ ہو ملازمت ہو تو ایک ایفیڈیوٹ ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے نکلنے کے بعد ملک ریاض کی غلامی نہیں کریں گے, ہم بحریہ ٹاؤن کو جوائن نہیں کریں گے, کیونکہ اتنا بڑا مافیا اور پھر اتنے سارے ہیلپنگ ہینڈز اور پھر میڈیا بھی موسٹلی آلموسٹ. تو پھر ایک عام آدمی اسی طرح رولتا رہے گا جو آپ نے ویڈیو میں دکھایا, اور یہ کہانی چلتی رہے گی. کورٹ کہتی ہے کہ تمہاری سے زیادہ زمینیں نہیں ہیں, وہ ایکسٹینشن کر رہے ہیں, وہ کاٹھور میں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, وہ ہیں کہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کراچی سے لے کے حیدرآباد تک ٹول پلازا ٹو ٹول پلازا کیا پورا ہم نے ان کو گفٹ کر دیا ہے زرداری نے. ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور ناظرین, آپ اسکرین پر ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں, ہمارا نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہا ہے اور آپ لائیو کال کر کے ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی بات آپ بھی کہنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ناظرین, یہ جو واقعہ ہوا ہے, اس واقعے کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کے گرد کچھ قدیمی گوٹھ وہاں پر آباد ہیں, اور ان گوٹھوں کی زمین پر بحریہ ٹاؤن پر یہ الزام ہے کہ وہ ان پر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں اور قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ماہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی ان کے لوگوں نے یہ کوششیں ترک نہیں کی, اور بلکہ وہاں پر جا کر انہوں نے دھاوا بولا اور چڑھائی کی. شروع میں تو جب یہ ویڈیو آ رہی تھی تو بعض لوگوں کا یہ خیال تھا الطاف صاحب کہ شاید یہ فلسطین میں ہو رہا ہے, شاید کہیں اور ہو رہا ہے, چونکہ فلسطین میں بھی سیم لائک سچویشن ایسی ہو رہی ہے. بالکل بالکل. تو اس وجہ سے یہ ہوا, لیکن اس کے نتیجے میں یہ سوشل میڈیا پر ناظرین یہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوئی یہ چیز, اور اس پر پھر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے نوٹس لیا اور ایکشن لیا. انہوں نے کیا ایکشن لیا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. کال پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام جی, کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر, احمد رضا بات کر رہا ہوں, سیکٹر 48 سے, کورنگی نورانی بستی سے. جی احمد رضا صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر, کہنا یہ چاہتا ہوں یہ جو بندے ہیں نا الطاف شکور صاحب, یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں اور یہ ایسا ہی ہے. ان لوگوں نے ضلع ملیر کو ہینگ کیا ہوا, پیپلز پارٹی نے, جہاں جہاں زمین جو ہے جو بھی ہے, جہاں بھی یہ ساری کی ساری مختار کاروں کے ذریعے اور اپنے من پسند بندوں کے ذریعے بیچی جاتی ہے, اور ان کا حصہ جو اوپر تک جاتا ہے. ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی لیکن وہی بات ہے کہ سنی نہیں جاتی. سارا نقصان جو ہے پاکستانی خزانے کو ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جناب. خدا را بڑے اداروں کو بھی ہے, ہماری ماشاءاللہ آرمی پاورفل ہے, طاقتور ہے. پچھلے دنوں ان کے لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے آرمی کی زمین کے اوپر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی, میں وہاں موجود تھا, اور آرمی آئی تھی, انہوں نے ان کو ڈنڈے مار کے بھگایا تھا پیپلز پارٹی والوں کو الیاس گوٹھ میں. آپ کیا کرتے ہیں احمد رضا صاحب؟ سر, میں ایک ایڈوکیٹ ہے, میں ان کا اسسٹنٹ ہوں سٹی کورٹ کراچی میں. اچھا, چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اس موضوع پر آپ نے بھی گفتگو کی. اور الطاف صاحب, سی ایم صاحب نے تو جیسے آپ نے کہا کہ 3 لوگوں کو سسپینڈ کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے سید ناصر حسین شاہ کے ذمے لگایا. وہ فوٹیج بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب کس طرح سے جو متاثرین ہیں ان کے گھروں پر جا رہے ہیں اور وہاں جا کر بیٹھے ہیں, ان سے انہیں ملاقاتیں کی ہیں اور انہیں پیغام دیا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا یہ حکم ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی زیادتی نہیں ہونے دیں گے. وہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور اسکرین میں بھی تھوڑی دیر میں وہ نظر آ جائے گی. تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں کہوں گا پیارے بھائی کہ پیپلز پارٹی سندھ دشمن پارٹی ہے,
اور یہ مرسو مرسو سندھ نڈیسو کا جو نعرہ ہے یہ لگاتے ہیں اور اس پہ ساری سیاست کرتے ہیں اور سندھ کو بھوکا مارتے ہیں اور پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ ایشو کرتے ہیں. بیسیکلی مرسو مرسو سندھ نڈیسو نعرہ تو ہوش شبہ شہیدی کا تھا کہ جو انگریزوں سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا 1840s کے اندر. یہ نعرے کو پیپلز پارٹی استعمال کرتی ہے اور ایکسپلائٹ کرتی ہے ہمارے سندھی بھائیوں کو, اور اس کے بعد پھر کیا کرتی ہے کہ سندھ جس کو کہتی ہے کہ میری ماں ہے, میری دھرتی ہے, اس کو بیچ دیتے ہیں بحریہ کو, اس کو بیچ دیتے ہیں ڈی ایچ او کو, یہاں تک کہ کلفٹن کا اطراف کا جو ساحلی پٹی ہے جس پہ لوگ نہاتے ہیں وہاں فیز 8 بن رہا ہے. سر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ پبلک کی پارٹیسپیشن جی جی اینی ٹائم موسٹ ویلکم. ہمارے ساتھ کون ہے لائن پر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میں ایاز بھٹو بول رہا ہوں. ایاز بھٹو صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. یہ آپ کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا. جی جی ایسا بھائی جان, انہوں نے تو پورا سندھ کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. کوئی اس پاکستان میں مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو اس بحریہ ٹاؤن والے کو کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے. سب سے بڑی جو ان کا نام ہے بحریہ, مجھے یہ پتا ہو کہ یہ لیگلی ہے. جی ہاں, یہ تو انہوں نے اس کے پیچھے بھی ایک طویل کہانی ہے, لیکن میرا ابھی تو یہ نام ان کے پاس ہے. اپنے آنے والی نسلوں کو دیکھ کے روتے ہیں کہ وہ کیا ہوں گے, وہ تو روڈ پہ ہوں گے. پورے سندھ کو کھا کے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. مگر میں جب تک میری زندگی ہے, 50 سال میری عمر ہے, میں تو نہیں دیکھ سکتا کہ کسی میں ہمت ہو کوئی ان کو ہاتھ لگا کے دکھائے. ہم پیدا ہو گئے نا, رمضان کا مہینہ ہے اور یہ سید بیٹھے ہیں, اور دیکھو تو سیدوں کا حشر دیکھو کہ سارا کا سارا یہ پورا سندھ کھا گئے ہیں. کوئی بھلے جج ہو, کوئی بھی ہو, سپریم کورٹ کا جج ہو, کوئی بھی ہو, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ کیا کہنا چاہیں گے فائنلی, کیا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ؟ بھائی جان میں صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ بس دکھا کے ہم بھی دیکھتے ہیں, آپ کا بھی ٹائم ضائع, ہمارا بھی ٹائم ضائع, کچھ نہیں ہونے والا, صرف اور صرف دل جلتا ہے اور کچھ نہیں. نہیں انشاءاللہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے. میں خود بھٹو ہوں, بھٹو فیملی کو کھا گئے یہ لوگ. چلیں بھٹو صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں, اور ہم اپنے تئیں تو کوشش کرتے رہیں گے, جو کہ میڈیا کا کام یہ ہے کہ ہائی لائٹ کرے, اور اسی طرح سوشل میڈیا پہ اتنا ہائپ بنی ہے تو مجبوراً ان کو ایکشن لینا پڑے, ورنہ تو اس کی بھی نوبت جو ہے نا وہ نہیں آتی. الطاف صاحب, اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا, بھٹو صاحب نے جو کہا کہ مایوسی والی باتیں انہوں نے کی, ان کو اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے, اور ہر آدمی جو یہ پروگرام سن رہا ہے نا, کم از کم سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بلند کرے, کیونکہ 1 اور 1 11, 1 اور 1 اور 1 111. اگر ہم سب سرنڈر ہو جائیں گے کہ ملک ریاض 15-20 سال ہو گئے, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, کوئی یہ نہیں کر سکتا, کوئی وہ نہیں کر سکتا. اگر ہم سب ایک قوم ہو جائیں, ہم سب متحد ہو جائیں, یہ ہم کو لڑایا جو جاتا ہے سندھی, مہاجر, پختون, بلوچ, پنجابی, سرائکی, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, کیوں؟ تاکہ ہم آپس میں ایک نہ ہو سکے ظلم کے خلاف. میں یہ دکھانا چاہتا ہوں ناظرین آپ کو اسکرین پر کہ بحریہ ٹاؤن نے یہ جب ہائپ ہوئی اس کے بعد سے ایک سوشل میڈیا پر اپنا ایک موقف جو ہے وہ جاری کیا, وہ کہ یہ موقف آفیشیلی ان کی طرف سے ہم تک نہیں پہنچ سکا, لیکن بہرحال ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر, تو ہم نے اسے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آ سکے. اور وہ ابھی اسکرین پر ہم وہ دکھانا چاہیں گے کہ بحریہ ٹاؤن نے اپنا موقف جاری کیا. اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں بحریہ ٹاؤن نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ سراسر الزام تراشی ہے, وہ بہتان ہے, انہوں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی, اور وہ کسی گوٹ یا گوٹ کی کسی بھی زمین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے, نہ ہی انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہیں کچھ وہاں کے مقامی سیاسی بااثر افراد ہیں, اور ان کے ساتھ کچھ لینڈ مافیا کے لوگ ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, اور بحریہ ٹاؤن کی جو قانونی الاٹڈ زمین ہے اس پر بھی انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا. تو بحریہ ٹاؤن نے ان ساری باتوں کی تردید کی ہے اپنے اس سوشل میڈیا کے پوسٹ میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا کبھی بھی نہیں چاہتے, کسی کے ساتھ انہیں کبھی زیادتی نہیں کی اور نہ وہ کہنا چاہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم ان سے بات کر لیں اور پھر ہم الطاف صاحب کی طرف آئیں گے. جی السلام علیکم. السلام. جی جناب, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی میں علی بول رہا ہوں کراچی سے. جی علی صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر یہ میرا ایک سجیشن ہے آپ کو, یہ سب باتیں تو سب جو بھی آپ نے کری ہیں کہ یہاں پہ فوراً گورنر راج لگنا چاہیے فوری طور پہ. کیوں, اس کی وجہ؟ تبھی یہ کام ہو سکتا ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ساری باتیں, تو یہاں فوراً گورنر راج لگے اور پھر یہ سب سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے.
अच्छा राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अली साहब। और हम बस अल्ताफ़ साहब से फाइनली बात कर लें, हमारे पास टाइम मुख्तसर है। तो अल्ताफ़ साहब ये बताइए कि बहरिया टाउन ने एक अच्छा स्टैंडर्ड तो मेंटेन किया, अच्छा एक रिहाइश तो दी, इसमें तो कोई शक नहीं है, एक इससे पहले कोई ऐसी सोसाइटी नहीं आई थी, तो इतना अच्छा काम करने के बाद फिर इस तरह के कामों में पड़ना और ये वो, तो ये कैसा है, कारोबार ख़राब करने वाली बात है या सही होगा इसे? देखिए ना, कारोबार जायज़ तरीके से हो तो ज़रूर, लेकिन इनकी इजाफे में एक बात का इजाफा करूंगा, जो सब कॉलर थे, ये इनका गवर्नर आज नाफिज कर दें, ये गवर्नर को भी खरीद लेगा। ये एटीएम कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड है, ठीक है, मैं आगे आता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब जद्दोजहद कंटिन्यूस रहनी चाहिए। तमाम सियासी जमातें क्यों खामोश हैं? कोई एंकर इस मौजू पर क्यों नहीं बोल रहा? सड़कों पर क्यों नहीं आ रही? प्रोटेक्ट क्यों कर रही है उसको? खामोश रहना भी एक तरह से आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब क्या वजीर आजम इमरान खान दौरा करें जद्दा का, मैं कहता हूं अगर वापस आकर सीधा यहाँ पे लैंड करें। अब तो यहाँ पे एक बेल्ट भी बन गई है, नूरियाबाद के पास, यहीं लैंड करें तैयार अपना, और पहुंचे वहां पर, मिले उनके साथ। फाइनली अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना ये चाहूंगा कि कोई इदारा तो इनको लगाम दे, कोई तो उनको पूछे, कोई तो उनका एहतसाब करे, कोई तो उनको इनकी गिरफ्त करे, कोई तो उन पर हाथ डाले, वरना पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या हो रहा है कि इसराइल और बहरिया टाउन में कोई फर्क नहीं रह गया। हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ लाइन पर? सिराज बात कर रहा हूँ। मिराज साहब? जी अच्छा मिराज साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहिए? पहले हाँ, तो एक तो मतलब रियाज का ये सिस्टम है कि वो ज्यादातर रिटायर्ड या हाजिर सर्विस नेवी आर्मी के लोगों को अलॉटमेंट करता है। दूसरी बात ये है कि इस जो कोर्ट में इसने फैसला किया है तो इसके ऊपर जुर्माना दिया और जुर्माना उसने भरा और जुर्माना वो भर रहा है। तो क्या ये कोर्ट और जो आर्मी फोर्सेस के बंदे हैं सबको तो इसने खरीद रहा है, तो बाकी पीछे काम कौन करेगा, कौन इसको हाथ डालेगा? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया मिराज साहब आपका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। और अल्ताफ साहब आप क्या खुद क्या करेंगे इस पे? देखिए हम तो एक अवेयरनेस आखिरी बात कर देंगे, आप क्या बस हम तो अवेयरनेस दे सकते हैं, हम इन लोगों के साथ, मजलूमों के साथ खड़े हो सकते हैं। हम आप जैसे लोगों की हौसला अफजाई कर सकते हैं कि जिन्होंने ये मौका फराहम किया और हमारी आवाज अक्रॉस द बोर्ड पहुंच रही है। जो हमसे हो सकता है वो हम जरूर करेंगे कानूनी तौर पर। उनको जो भी जिनके साथ वाकया हुआ, खास के लिए कौन है जिसको गोली लगी, हम उनके साथ हैं, हर मौके पर हम उनके साथ। ठीक है। और नाज़रीन हमने कोशिश की थी कि मुतासरीन में से भी किसी को अपने स्टूडियो में बुला सकें, ताहम हमारा उनसे रब्ता नहीं हो सका, और अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो हम इस पर फिर भी प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे कुछ दहशतगर्दी के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी की जो काम है वो हो रहे हैं, और ऐसी सरगर्मियों को रोकथाम के लिए हुकूमतें अपने तौर पर हिकमत अमली बना रही हैं, और उसमें उन्हें कभी कामयाबी होती है और कभी नहीं हो पाती। हमारे हमसाया मुल्क में अफ़गानिस्तान में भी इस हवाले से जंग जो है वो जारी रहती है, और वहाँ पर क्या सूरत हाल है उसके वाले से भी हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान को उस सूरत हाल से क्या ख़तरा हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। और मैं आपको एक अहम तरीन एक ख़बर बता दूँ कि आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश, उसने पाकिस्तान को खुलेआम एक बार फिर धमकी दी है और पाकिस्तान पर हमले करने का ऐलान किया है। और ये ऐलान ये दाइश कुछ साल पहले भी आज से पहले कर चुकी है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये दाइश ने पाकिस्तान में पहली बार उर्दू ज़बान में अपना एक मुजल्ला भी जारी किया है, और वो जो मुजल्ला जारी किया है उसका नाम है यलगार, और हमारी स्क्रीन पर आप वो थोड़ी देर में देख सकेंगे। और यलगार के नाम से ये उर्दू ज़बान में मुजल्ला उन्होंने क्यों जारी किया, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, हम उस पर भी बात करेंगे। और उन्होंने इसमें जो हमारी उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाएंगे। हमारी मेट्रो मैटर्स की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये मुजल्ला जो है वो हासिल किया है, और उसके हम टाइटल और कुछ और पेजेस जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पूरा मुजल्ला जो है हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हम आपको उसका टाइटल और बाकी चीज़ें हम आप दिखा रहे हैं, और जिसमें उन्होंने अपने कुछ टारगेट भी वाज़े करने की कोशिश की है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तहकीकाती सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर साहब, और मुबश्शिर साहब से हम मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। वालेकुम सलाम। मुबश्शिर फारूक साहब, आप क्या बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, और जो दहशतगर्द तंजीम है दाइश, उसने एक बार फिर पाकिस्तान को खुली धमकी दी है, इस धमकी का क्या मतलब है और क्या इसका कोई वाकई में कोई असर होगा? लेकिन दाइश ने ये जो इस वक्त धमकी जारी की है,
یہ افغان پیس پروسیس کے بعد جب کہ امریکی افواج کا انخلا شروع ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت میں یہ سارا سلسلہ کیا ہے. اور افغانستان میں ان کی زیادہ تر کارروائیاں جو پچھلے چند سالوں سے چل رہی ہیں وہ اہل تشیع حضرات کے خلاف ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے جو تازہ ترین انہوں نے میسج جاری کیا ہے اس میں سب سے زیادہ اہل تشیع کو ہی نشانہ بنانے کی انہوں نے دھمکی جاری کی ہے. تو ماضی میں جب داعش یہاں پہ کام کیا تھا فرسٹ ٹائم، یعنی داعش بنی جو ہے وہ 2014 میں پہلی بار، یعنی دولت اسلامیہ کے نام سے انہوں نے جب کام کیا. پھر 2015 میں فرسٹ ٹائم یہ پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں تقریباً 2 سالوں کے اندر اس زمانے میں ٹی ٹی پی سے کچھ لوگ منحرف ہوئے تھے. اس میں ایک جماعت بنی تھی احرار الہند کے نام سے، جس میں شاہد اللہ شاہد، عمر خالد خراسانی اور حافظ سعید اور دوسرے یہ لوگ تھے. تو اس تنظیم نے پھر جو ہے وہ داعش کے ساتھ الائنس کیا، یعنی شمولیت اختیار نہیں کی، انہوں نے ایک تنظیم عسکری اتحاد کیا اور بہت بڑی مضبوط اور سخت کارروائیاں کی. اس کے بعد کالعدم لشکر جھنگوی العالمی، انہوں نے الائنس کیا. ان کے پاس بلوچستان میں وہاں پہ لوگ تھے، اور جب یہ الائنس ٹوٹا تو اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ واپس ادھر چلے گئے. پھر اس کے بعد کافی لوگ ڈرون حملے میں ٹی ٹی پی والے جو الائنس تھا وہ مارے گئے. اور اب انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ جو کام کیا ہے یہ اردو دان حضرات پہ، کیونکہ اردو کا ایک بڑا طبقہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اپنے قریب لے کے آئیں. تو یہ جو داعش کا تو ویسے جو عالمی سطح پر ایک میگزین آتا ہے وہ تو عربی زبان میں آتا ہے، النبا کے نام سے. جی النبا کے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے خاص طور پہ اور بھی زبانوں میں کرتے ہیں وہ لوگ؟ تقریباً 18 زبانوں میں کرتے ہیں. اچھا. تو اس میں اور کیا کیا ٹارگٹس بتائے گئے ہیں؟ چونکہ اس کی کاپی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس بھی موجود ہے مجلے کی کاپی، تو اس میں اور کیا ٹارگٹس بتائے انہوں نے؟ دیکھیں، ایک ٹارگٹ تو سب کا مشترکہ ہے، یعنی پاک فوج کا اور سیکورٹی فورسز کا، یہ ٹارگٹ تو مشترکہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ پہلے جو جنگ داعش لڑ رہی تھی اس کو آپ کہتے ہیں اس طریقے سے گوریلا وار کے زبان میں کر و فر کی جنگ، یعنی کاروائی کرنا ہے، نکلنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. اب یہ 2021 میں انہوں نے پالیسی چینج کی ہے. اچھا. اب یہ کچھ ٹارگٹس میں جو ہے وہ یہ میڈیا کو بھی نشانہ بنائیں گے، اب ان جو موجودہ ٹارگٹس ان کے ہیں داعش کے، اور اس میں تعلیمی اداروں کو بھی بنائیں گے. جیسے کہ آپ نے کل کا واقعی دیکھا کہ کابل کے اندر یہ جو اٹیک طالبات کے جو مدد. جی. تو اسی طریقے سے اور ایسے ٹارگٹس، فورن ٹارگٹس کو، اور ان چیزوں کو جس سے افراتفری اور جو ہے نا نفرت اور یہ ساری چیزیں پھیل جائیں. اور سیکورٹی فورسز کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہل تشیع افراد کو بھی انہوں نے بڑا ایک کلیئر کٹ لکھا ہے اس میں ٹارگٹ بنانے کا. جی اصل میں وہ جو داعش اپنے پاس جو الزام لگاتی رہی ہے وہ فاطمیون بریگیڈ اور زینبیون بریگیڈ کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں اس کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے. اب وہ جو بھی حملہ کرتے ہیں اہل تشیع ٹارگٹ کے حوالے سے تو وہ یہی بولتے ہیں کہ یہ ریکروٹمنٹ کا ذریعہ تھا. یعنی کل جو کابل اسکول کے پہ بھی ہوا ہے تو انہوں نے اس پہ بھی یہی بات کی ہے. اور یہ بتائیے کہ جو ایک اور طالبان کمانڈر ملا نیک محمد رہبر کے حوالے سے بھی انہوں نے خاص طور پہ اس کو بھی ایک نمایاں اہمیت دی ہے اور ان کو قتل کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے اس میں، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا بھی ہے کہ ایک بڑی کامیابی انہوں نے کی ہے، بڑی کارروائی. ملا نیک محمد رہبر جو تھے وہ کیونکہ ننگرہار ان کا گڑھ ہے داعش کا، تو ملا نیک محمد رہبر اس کے مرکزی کمانڈر تھے، اور وہاں پہ انہوں نے داعش کو بڑی شکست بھی دی تھی، اور داعش کے کافی لوگ ان کے ہاتھوں گرفتار بھی ہوئے اور مارے بھی گئے. اس کے علاوہ ملا نیک محمد رہبر کے ساتھ ایک اور بھی زخمی ہوئے تھے، ملا عبدالعزیز، بعد میں وہ بھی پھر ان کے بھی انتقال ہو. جی. اچھا. تو یہ دھمکیاں جو اس وقت میں انہوں نے دی ہیں، یہ اس کا کیا مطلب، مجلہ جعلی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کیا یہاں بہت بڑی تعداد میں کوئی انہیں یہ اس بات کا یقین ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں؟ دیکھیں، جو جس قسم کا کام وہ چاہتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی تعداد کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہ پالیسی یہ بنائی ہے کہ انہوں نے جیسے اس سے پہلے کشمیر کا انہوں نے ولایت کشمیر کے نام سے، ولایت ہند کے نام سے کام کیا، لیکن کشمیر میں انہوں نے میگزین نکالا وائس آف ہند کے نام سے انگلش میں، اور ہند کے لیے الگ سے کوئی میسیج نکالا، لٹریچر وہ نکال رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پھر برما کے لیے نکالا اراکان کے نام سے، اور یہاں پر جو ہے وہ ان کا پشتو میں اور مختلف زبانوں میں چیزیں، کتابیں اور کتابچے آتے رہتے ہیں. پشتو زبان میں بھی انہوں نے کوئی 430 صفحات کی کتاب. جی انہوں نے 5 مہینے پہلے ان کا ایک ریڈیو ہے البیان، افغانستان سے وہ پشتو نشریات، اردو نشریات ساری ہوتی ہیں، فارسی نشریات، سلطان عزیز عزام اس کو وہ دیکھتے ہیں. تو
انہوں نے کتاب 430 پیج پہ پشتو زبان میں جاری کی. پاکستان میں ان کے پاس کیونکہ کچھ جو ہے نا بدقسمتی سے بلوچستان میں کچھ لوگ ان کے پاس تھے, لیکن اب ان کا جو ہے نا سیکنڈ جو مرحلہ تھا, انہوں نے اس میں پشتو لوگوں کو کافی گھیرنے کی کوشش کی ہے. اور آپ دیکھیں وہاں پہ کافی لوگ ان کے پاس کے پی میں کچھ ایسے گروپ ہیں جو ساتھ ان کے آئے بھی ہیں. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ شہری علاقوں کے لیے اردو ضروری ہے, تو اردو مجلہ بھی لے کے آئیں اور شہری علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ شہری علاقوں سے انہیں کوئی سپورٹ ملے, ایسے حالات پیدا ہوں کہ لوگ ان کی طرف چند لوگ آئیں, یہ یعنی اقلیتی گروپ بنا کے پھر کوئی کارروائی کریں. تو آپ کے خیال میں کیا وہ اب اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان میں یا مختلف شہروں میں کوئی دہشت گردی کارروائی کر سکیں؟ دیکھیں, تخریب کاری کرنے کے لیے کوئی بڑی اکثریت نہیں چاہیے ہوتی ہے. تخریب کاری تو 2-4 کا ایک چھوٹا سا مختصر گروپ بھی ہو تو وہ کر سکتا ہے. تو وہ انہوں نے صرف افراتفری پھیلانی ہے, اور اصل کام جو انہوں نے افغانستان میں یا دوسری جگہ کرنا ہے وہ افراتفری پھیلا کے ہی وہ کریں گے. اور یہ جو پشتو زبان میں انہوں نے مجلہ جاری کیا, اس میں قیام پاکستان سے لے کر اور سارے مختلف حالات و واقعات کا بھی اس میں انہوں نے ذکر کیا. جی, یہ کتاب اس کا نام ہے الادلۃ الجلیہ فی الکفر الدولۃ الپاکستانیہ. اس میں انہوں نے ہمارے وطن عزیز کو جو ہے وہ ایک کفری ریاست قرار دیا ہے, اور یہاں کی فورسز کو, یہاں کی حکومت کو, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو, یہاں کی سیاسی مذہبی جماعتوں کو بھی, سب کو انہوں نے کافر قرار دیا ہے. اور اس میں انہوں نے مختلف ایسی جواز ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جو 70 سالوں سے پاکستان میں جو مختلف قسم کے مسائل یا مختلف کمیونٹیز میں جو تنازع آپس میں رہتا ہے, ان چیزوں کو اٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ ایک منافرت اور اشتعال انگیزی کا فائدہ اٹھا کے پھر یہاں پہ مذہبی منافرت کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ انہوں نے ماضی میں کچھ بڑی کامیاب کارروائیاں کی ہیں, جس کی وجہ سے ہی شاید انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنی دہشت گردی کارروائیاں زیادہ نہیں کر پا رہے ہیں, تو وہ سوچ رہے ہیں کہ مذہبی منافرت جو ہے ایک ایسا ایک ایشو ہے کہ اس پر فوراً ہی لوگ جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور فوراً ایک دوسرے کو لڑنے مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں. تو یہ بھی ایک اس کی وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں, سیکورٹی فورسز نے تو کافی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کیا. یعنی 2015 میں جس وقت یہ اٹھے تھے تو انہیں کافی بڑی افرادی قوت تھی, اور میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ انٹیلیجنس رپورٹیں جو تھیں اس میں ان کی کل تعداد پاکستان میں 12,000 بتائی گئی تھی. اچھا, بہت بڑی فگر تھی ہے. لیکن جو ہے وہ فورسز نے اس پہ کام کیا اور یہ سارا الائنس ٹوٹا, اور ان کے پاس اب چند سو افراد کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. اچھا جی, تو اس پر جو ہے یہ جو انہوں نے مجلہ جاری کیا اور اپنا تھریٹس بھی دیے ہیں اوپنلی, تو اس پر ہمارے اداروں نے بھی تو اسٹریٹجی بنائی ہوگی اور اس کو کاؤنٹر کیا ہوگا, تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے جو ادارے ہیں وہ سب چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کو کاؤنٹر بھی کیا ہے. تو یقیناً جو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنی منافرت آمیز چیزیں پھیلا رہے ہیں, تو اس کے لیے ان کو کچھ مذہبی کمیونٹیوں سے بھی لوگ ملانے ہوں گے, اور یہ یقیناً یہ چاہیں گے کہ سنی شیعہ تنازع سے فائدہ اٹھائیں. داعش یہ چاہے گی, داعش کا عراق میں ہو یا شام میں ہو یا افغانستان میں ہو یہی طریقہ رہا ہے. تو اس کو ہم اس طریقہ کار کو پہلے سے سمجھتے ہیں اور سیکورٹی فورسز بھی سمجھتی ہیں. تو یقیناً اگر ایک کوارڈینیشن جو ہے وہ سیکورٹی فورسز اور باقی کمیونٹی کے درمیان ہو تو ہم اس کا بہترین مقابلہ کر سکتے ہیں. اچھا, اور اب افغانستان پیس پروسیس کا کیا ہو رہا ہے اور اس میں کیا صورتحال ہے, مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, افغان پیس پروسیس تو میں کئی سالوں سے یہ بولتا آیا ہوں کہ یہ دونوں طرف سے کچھ ایسے معاملات ہیں جس پہ یہ منطقی طریقے سے اس کا انجام نہیں ہوگا. افغانستان ایک لڑائی کا گڑھ رہا ہے برسہ برس سے, جب ہم چھوٹے تھے اور آج ہماری عمریں ہی ہو گئی ہیں. تو یہ لڑائی ختم ہونے والی مجھے تو نظر نہیں آتی. کابل حکومت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو کبھی نہیں چاہیں گے کہ جو ہے وہ افغان طالبان کی گورنمنٹ آ جائے, اور لازم بات ہے یہ ماضی کی طرح جب 92 میں جو ہے وہ شمالی اتحاد اور یہ افغان مجاہدین کی لڑائی ہوئی تھی, اس طریقے کے حالات بن رہے ہیں. اب ترکی اس میں بڑی کوشش کر رہا ہے کہ وہ طالبان گورنمنٹ کو اور افغان گورنمنٹ کو بٹھا کے کوئی ایسا معاملات کر دے, لیکن مجھے فوری طور پہ امن مشکل نظر آ رہا ہے افغانستان میں. اور اگر افغانستان میں خدا نخواستہ حالات خراب ہوئے اس کے اثرات لامحالہ پاکستان پہ پڑیں گے. پاکستان پہ بھی اثرات ہوں گے نا, اور وہ بھی مطلب ایک چیز ہو سکتی ہے. اور آپ باقی انٹرنیشنل پالیسیز میں شفٹ دیکھ رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے, خطے کے حوالے سے, جو امریکہ کی پالیسی خاص طور پر؟ امریکہ کی پالیسی پہ بہت سے ممالک بزن ہیں, لیکن وہ اس وقت بہت سے ممالک اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں اس لڑائی سے. امریکہ جو ہے وہ اب یہ چاہتا ہے کہ اس لڑائی سے خود تو آہستہ آہستہ نکلے, لیکن دوسرے فریقوں کو انوالو کر دے, جیسے ایران کو انوالو کر دے
لازم بات جیسے داعش آئی آپ دیکھیں تو اس میں اگر خدا نخواستہ شیعہ سنی والے معاملات ہوتے ہیں تو ایران بھی پیچھے پش پناہی پہ اس کے انوالو ہوگا، اور وہ یہاں پر دوسرے فریقوں کو انوالو کرے گا امریکہ، اور یہاں کی لڑائی تیز کر کے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس میں ویسے ہمارے ادارے تو کام کر ہی رہے ہیں، اس میں عام لوگوں کے لیے کیا سمجھنے کی بات ہے؟ دیکھیں عام لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ماضی میں ایسی طاقتیں رہی ہیں جو شیعہ سنی فسادات کو اور انہیں مذہبی منافرت کو استعمال کیا ہے، تو ہمیں جو ہے نا اسلام جو ہے نا یہ ایک امن کا مذہب ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو میرے خیال میں یہ ایک فارمولہ ہے، اس حدیث میں ایک مسلمان کا فارمولہ بیان کر دیا گیا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ ہر حال میں اپنے جذبات کو اور غصوں کو سب چیزوں کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ ہمیں آگے کے دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے مذہب کے مفاد میں جو ہے وہ ہمیں بڑے صبر و تحمل کے ساتھ تمام معاملات کو حل کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا مبشر فاروق صاحب، آپ کے ساتھ موجود رہے، اس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ ناظرین ہم آپ کو انشاءاللہ حالت حاضرہ سے بھی آگاہی دیتے رہیں گے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل لیول پر جو چیز ہو رہی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بھی اور دہشت گردی کی روک تھام کے حوالے سے بھی کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو میٹرو میڈر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔